بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ آج ذکر کرتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور کچھ مومنین پریشان ہو کر یہ سوال بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ کیا اگر آپ قربانی کرتے وقت بھول گئے اور چھری کو ہاتھ نہیں لگایا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یا اسی طرح بعض مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ سابقہ قربانی میں ہم جلدی کی وجہ سے چھری کو ہاتھ نہیں لگا سکے تو ہماری قربانی کا کیا حکم ہے، کیا مکمل ہو جائے گی؟ اصل میں وجہ یہ ہے مومنین، کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی کہ وہ غالب آ جاتی ہیں، اور ہمیں پے در پہ ہم دیکھ کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب وہ شریعت کا حصہ بن چکی ہیں، اور اگر ہم کسی فعل میں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور انجام نہیں دیتے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا یہ فعل یا واجب یا یہ جو کام ہم نے انجام دیا ہے یہ ادھورا رہ گیا ہے اور ہماری کوئی شرط فاقد ہو گئی ہے۔ شریعت میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ چھری کو ہاتھ لگایا جائے تو قربانی ہوگی، اور کوئی اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ ہی اہل تسنن فرقہ میں اور نہ ہی اہل تشیع و مکتبہ فکر میں، دونوں مکاتب فکر میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کا چھری کو ہاتھ لگانا ضروری ہے، اگر وہ چھری کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اس کی قربانی نہیں۔ قربانی کا تعلق بلکہ تمام عبادات کا تعلق میں نیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ گئے بازار میں جانور خرید کے لے آئے، یہی جانور آپ نے خرید کے لائے اور قربانی کی نیت کر لی، اپنی طرف سے کر لی یا کسی اپنے والد مرحوم یا والدہ یا جو زندہ ہیں افراد انہی کی طرف سے نیت آپ نے کر لی، تو جن جن افراد کی طرف سے آپ نے نیت کی اور اپنی طرف سے تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ وہ چھری کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، نیت کر لی یہی کافی ہے۔ البتہ اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب قربانی ہونے لگتی ہے تو دعا ہے جو جناب ابی علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی ہر سال کرتے تھے، اور قربانی کرتے اور ذبح کے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، وہ نماز جعفریہ سے لے کر تحفۃ العوام، مفاتیح الکلام تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اللہم انی وجہت وجہی للہ فاطر السماوات والارض، یہ دعا پڑھ لیں، مستحب ہے۔ اور اگر یہ دعا بھی آپ نہیں پڑھتے تب بھی آپ کی نیت کر لی آپ نے قربانی کی، جن جن افراد کی طرف سے ان تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور نیت کرتے وقت بھی عربی میں کوئی تلفظ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں عربک میں تلفظ کریں تب جا کے آپ کی قربانی صحیح ہوگی، نہیں، آپ نے نارمل نیت کر لی، جانور لے آئے بازار سے، یہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے والدین کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، قربانی کا ثواب آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ چھری کو ہاتھ لگانے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم چھری کو ہاتھ لگانے کی شرط مان لیں تو پھر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کیسے قربانی کریں؟ وہ تو آ کر چھری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جبکہ ہم ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا ثواب ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اور ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات ان کو ثواب بھی دیتی ہے، اور تمام مکاتب فکر مانتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ چھری کو ہاتھ لگانے کی کوئی شرط نہیں ہے، البتہ چھری میں ایک شرط ضرور ہے، وہ یہ کہ چھری لوہے کی ہونی چاہیے اور چھری تیز ہونی چاہیے، لوہے کی ہو، سٹیل یا کسی اور دھات کی بنی ہوئی نہ ہو، اور چھری تیز ہو۔ تیز اس لیے ہو کہ اگر آپ چھری تیز نہیں ہے تو قربانی کرتے وقت جانور کی رگیں کٹتی ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا، اس میں اس کو تکلیف ہوگی، تو جتنی چھری تیز ہوگی اتنا اچھا ہوگا، لوہے کی ہو اور تیز ہو۔ باقی چھری کو اگر آپ ہاتھ نہیں لگاتے یا آپ نے پہلے جو قربانیاں انجام دی ہیں ان میں آپ کو یاد نہیں رہا، وقت نہیں تھا، چھری کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ چھری کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ اور اپنے والدین کی طرف سے یا جس بھی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں نیت بھی کر لیتے ہیں اور چھری کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ چھری کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ قصاب بھی تو ذبح کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، تو اس قسم کی
قربانی کے قبول ہونے میں یا انجام پانے میں کوئی شرط نہیں ہے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔